السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نیوز 4 کے چینل میں خوش آمدید ہے۔ حب کے حوالے سے یہ عمل دیکھ لیں کہ ایک ہی گھنٹہ کے اندر مطلوب حاضر ہوگا اور فرما برداری بھی کرے گا، اور اگر نہ آئے تو دیوانہ اور مجنون ہوگا۔ یعنی اگر پہلے تو بات وہ آ جائے گا ایک ہی گھنٹے کے اندر، اور آئے گا بھی اور فرما برداری بھی کرے گا، اور اگر نہ آیا تو پھر وہ پاگل ہو جائے گا۔ یہ عمل کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے کنز الحسین، صفحہ نمبر 140، اور یہ عمل شروع ہوتا ہے ادھر سے، اور یہاں پر میں نے کچھ اصلاح بھی کر رکھی ہے، آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ حب کے کاموں کے لیے یہ بہت دفعہ کا مجرب ہے۔ یعنی یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میں نے بہت دفعہ یہ کیا ہے عمل حب کے لیے، محبت کے لیے۔ کہتے ہیں میر بہادر علی شاہ کا یہ پیش کردہ ہے، اگر کوئی شخص کسی پر عاشق ہو یا کسی مرد یا عورت کو مطیع کرنا چاہتا ہو، فرما بردار بننا چاہتا ہو، اپنے عشق میں بے قرار کرنا چاہتا ہے، تو اس ہشت در ہشت کے نقش مکرم کو سوموار کے دن دیکھیں۔ یہ نقش نہیں ہے، یہ نقش اوپر والے کے لیے ہے جو جس کے گلے میں یا کان میں درد والی وہ چیز ہے، یہ نقش نہیں، نقش آگے آئے گا۔ کہتے ہیں سوموار کے دن، سوموار مطلب منڈے، سوموار کے دن اتوار سے اگلا دن، عروج ماہ میں غسل کر کے، عروج ماہ سے مطلب ہے کہ چاند کی 10 سے 20 کے درمیان آپ لکھ لیں، غسل کر کے، یعنی اچھی طرح سے پاک ہو لیں، کپڑے آپ کے پاک ہوں، آپ کا جسم پاک ہو، غسل کیا ہوا ہو، وضو ہو آپ کا، کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھنا، اور بیٹھنا کہاں ہے؟ جہاں پر کوئی بڑی نہر یا دریا جاری ہے اس کے کنارے، یعنی جو نہر جاری ہے یا دریا جاری ہے، جاری پانی والا، اس کے کنارے بیٹھیں، اور کنارے آپ نے دریا کی طرف منہ نہیں کرنا، منہ آپ نے کعبہ شریف کی طرف کرنا، چاہے اس طرف بیٹھیں چاہے اس طرف بیٹھیں، دریا کے کنارے بیٹھ کے آپ نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر لینا ہے، اور 14 نقش لکھنے ہیں، 10 اور 4، 10 + 4، 10 آپ نے 14 آپ نے یہ نقش لکھنے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے طالب اور مطلوب کا نام بھی لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ، چلو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، یہ نقش ادھر موجود ہے، یہ چلو آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ نقش ہے، ایسے ہی آپ نے یہ نقش لکھ لیا، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایسے نقش لکھ لیا تو کہتے ہیں طالب اور مطلوب کا نام بھی لکھنا۔ جیسے یہاں پہ آپ نیچے جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھیں گے، جیسے الحب، اگر اس کا نام مثال کے طور پہ ابو بکر ہے تو آپ لکھیں گے ابو بکر، اور اگر اس کی والدہ کا نام پتہ ہے تو وہ بھی لکھ لیں، اور آگے الحب لکھنے کے بعد اپنا نام لکھیں، جیسے آپ کا نام علی رضا ہے تو آپ ادھر علی رضا ایسے لکھ لیں، اور اگر والدہ کا نام ادھر لکھ لیں تب بھی زیادہ بہتر ہے، اس کی والدہ کا نام ساتھ لکھ لیں گے زیادہ بہتر، ورنہ الحب ابو بکر، الحب علی رضا، اس طرح نام اور اپنا نام یہ بھی ساتھ میں لکھ لیں۔ کتنے لکھنے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ آپ نے لکھنے ہیں 14 عدد یہ آپ نے نقش لکھ لینے ہیں، اس کے بعد نام بھی لکھنا ہے، نام لکھنے کے بعد ان 14 نقشوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیں، اور آٹے اور شکر میں گولیاں بنا کر دریا میں ڈال دیں۔ یہ بے شک آٹے اور شکر کو مکس کر کے آٹا گوندھ کے، یعنی آٹا گوندیں میٹھے پانی کے ساتھ یا چینی ڈال لیں اس میں، وہ آپ باقاعدہ گوندھ کے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ گولیاں اس طرح سے گولیاں بنا کے اس کے اوپر آٹے کی لیپ کر کے وہ اس دریا میں ڈال دیں۔ آپ جب دریا میں ڈالیں گے تو یعنی اس پہ جو شکر لگی ہے، میٹھا آٹا لگا ہے، اس کی وجہ سے مچھلیاں اس کو کھا جائیں گی، وہ بیکار نہیں جائیں گی۔ یہ آپ نے بس 13 دن کرنا ہے بلا ناغا، یعنی اس میں چھٹی آپ کی نہ ہو، کوئی بیچ میں ناغا نہیں کرنا، آپ نے 13 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے، 10 + 3، یہ 13 دن آپ نے بغیر کسی ناغے کے آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ اور پھر 14ویں دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ 14ویں دن آپ نے وہاں جانے سے پہلے اچھی طرح سے غسل کریں گے، اسی دریا کے کنارے پر جانے سے پہلے گھر میں اچھی طرح غسل کریں، اور تھوڑے سے چاول ابال لیں، ابالنے کے بعد اس میں گھی، دیسی گھی ڈال لیں، اور تھوڑی سی شکر یعنی چینی وغیرہ اس میں ملا لیں، اور جتنے آپ نے چاول، مثلا آدھا کلو چاول ہے تو آدھا کلو میوہ ساتھ میں لے لیں، یا پائیا چاول ہے تو پائیا میوہ لے لیں، اور سوگی جس کو بولتے ہیں، میوہ جس کو بولتے ہیں، یا مکس میوہ جو ہوتا ہے وہ چیز، اور ایک سفید مرغ مثلا ٹوٹلی سفید ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ سفید کی طرح کا ہو، سفید مرغ ساتھ لے لیں، اور وہ بالکل چھوٹا بچہ بھی نہ ہو، یعنی ٹھیک ہو، بہت زیادہ بڑا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا نہ ہو، بڑا جتنا مرضی ہو، سفید مرغ وہ لے جائیں، جیسے آج کل بریلر ملتی ہے وہ بھی لے جائیں گے تو کام چل جائے گا۔ بہرحال سفید مرغ دیسی لیں گے تو کیا ہی بات ہے۔ رستے میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کسی طرف دھیان کرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے چاول اور میوے رکھ دیں، اور اونچی آواز سے آپ نے اللہ اکبر یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شرعی طریقے سے مرغ کو ذبح کرنا ہے، یعنی چھری سے آپ مرغ کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیں۔ اب اچھا، یہ کام کرنے کے بعد ان سب چیزوں، یعنی جو میوہ ہے اور جو چاول ہے اور جو مرغ آپ نے ذبح کیا، ان کے آپ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے، قل هو اللہ اور الحمد شریف پڑھ کے آپ دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو چیزیں ہیں، میوہ ہے، چاول ہے، مرغ ہے، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو پیش کرتا ہوں
اور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ جو میں نے نقش لکھے ہیں ان کے جو موکلات ہیں ان کو بھی پیش کرتا ہوں۔ اس طرح سے آپ دعا کریں، آمین۔ اس کے بعد جیسے آپ پہلے 13 دن نقش بناتے رہیں، ایسے ہی آپ نقش بنائیں، 14 نقش بنا لیں۔ 14 نقش بنانے کے بعد آپ ان کو ایک نقش اٹھائیں، اس کو جو ہے وہ آٹے اور شکر میں گولی بنا کے دریا میں ڈال دیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، ایسے ڈالتے ہیں۔ جب 13 آپ گولیاں یہ نقش آپ ڈال چکے تو جو 14واں نقش ہے وہ آپ نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے، اس کی گولی نہیں بنانی، نہ ہی اس پہ آٹے کی لیپ، نہ اس کو پھینکنا، 14واں اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس کے بعد 14واں اپنے پاس رکھیں گے، اس کی گولی نہ بنائیں، اور جن چیزوں پر فاتحہ دی ہے یعنی چاول، میوہ اور مرغ، ان کو اچھی طرح سے گہرا گڑھا کھود کے دفن کر دیں تاکہ کوئی وہاں سے نکال نہ سکے آسانی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا یا پھر اگر کوئی جانور آ کے اس کو نکال کے کھائے گا یا تو وہ جو کھائے گا نا وہ پاگل ہو جائے گا اور آپ کا کام بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے ان کو اچھی طرح سے دفن کر دینا ہے تاکہ کوئی نکال نہ سکے۔ اگر ایسے ہی آپ نے چھوڑ دیا، کسی نے کھا لیا تو پاگل ہو جائے گا، اور اس کے بعد طالب کا کام بھی پورا نہیں ہوگا۔ پھر گھر آ کر یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تسلی سے پھر وہ گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد جو اس نے نقش 14واں نقش جو اپنے پاس رکھا تھا، گولی نہیں اس کی بنائی تھی، وہ اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لے، کسی بھی چیز میں، ٹاکی وغیرہ میں یا کوئی بڑھا کے یا چمڑے میں، جیسے بھی کر کے اپنے بازو پہ باندھ لے خدا کے حکم سے۔ ایک ہی گھنٹے کے اندر یعنی جیسے وہ نقش باندھے گا اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر مطلوب آپ کا حاضر ہوگا، جس کے لیے آپ نے اتنا کوشش کیا وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا، اور فرما برداری بھی کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، آئے گا بھی صحیح اور فرما برداری بھی کرے گا۔ اور اگر وہ نہ آیا، پہلے بات یہ ضرور ہوگا، اور اگر وہ نہ آیا تو دیوانہ اور مجنون ہوگا۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ آ گیا تو آ گیا، اور اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد نہیں آیا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ دیکھیں اس کی جان کی آپ وہ کر رہے ہیں، اگر وہ آ گیا تو اچھی بات ہے، فرمانبرداری، لیکن اگر نہ آیا تو پھر وہ دیوانہ ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ جب تک یہ عمل کریں پرہیز جلالی اور جمالی دونوں قسم کی لازم ہے تاکہ عمل درست ہو۔ نقش مکرم یہ ہے جو میں نے آپ کو جلالی اور جمالی پہلے بھی بتا رکھے ہیں، نیچے میں لنک بھی کوشش کروں گا دے دوں، یا آپ ویسے سرچ بھی کر سکتے ہیں پرہیز جلالی کیا ہے، پرہیز جمالی کیا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں یعنی آپ حرام سے بچیں گے، گوشت مچھلی انڈا نہیں کھائیں گے، جھوٹ غیبت چغلی بے ایمانی ان سے بچیں گے، نماز پنجگانہ، ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت اور اچھے کام نیک بننے کی کوئی، یعنی اس کو کہتے ہیں پرہیز جلالی اور جمالی۔ اس کی مکمل تفصیل آپ لنک میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ نقش ہے آپ نے اسی طرح لکھنا، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، ایسے ہی آپ لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد 4 بار 4 کے خانے لگائیں، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، بیچ میں یہ جو گنتی لکھی ہے، جیسے یہ 8 8 0 ایسے لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے 7 2، یہ لکھا 1 1 2، اس طرح آپ یہ لکھیں، چال کے حساب سے لکھ لیں، جیسے یہ میں نے چال کا بھی یہ آپ کو پکچر دے دی ہے، اس چال کے حساب سے لکھ لیں۔ ایسے لکھنے کے بعد آپ نیچے نام بھی لکھیں، پہلے آپ نے اس کا نام لکھا جس کے دل میں محبت پیدا کرنی، بعد میں اپنا نام لکھنا ہے، اور اس کو ایسے ہی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو مطلوب ہے وہ حاصل ہوگا۔ پھر بھی کوئی سمجھ نہ لگے تو کامنٹ میں رابطہ کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بار بار ملاقات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔